میں عوام اہل سنت سے یہی گزارش کروں گا کہ کبھی بھی دینی منصب کو ایسے ہاتھوں میں جانے نہ دیا جائے جو شریعت کا اور دین کا مذاق اڑاتا ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو شریعت کا اور دین کا مذاق یہ یہاں پر موجود جتنے علماء پڑھاتے تھے ان کو اس طرح سے ارے ترے جس طرح سے ایک عام آدمی کو بلاتے ہیں اس طرح علماء اور حفاظ کو بلاتے ہیں نام بگاڑ کر کے. ہاں اس پر بھی میں ان کو ڈانٹتا رہتا تھا, تنبیہ بھی کرتا رہتا تھا. علماء میں سے ایک کا بھی ادب نہیں کرتے, کسی کا ادب نہیں کرتے. یہ جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کو ہی نام لے کر کے جیسے چھوٹے بچے کو بلاتے اس طرح سے بلاتے ہیں لوگ. ہبلی کیس کے تعلق سے بھی آپ کا کچھ معاملہ؟ ہاں اب ایک بات یہ بھی میں بتاؤں آپ کو, ایک بات کہ نفرت میں آدمی اس قدر ڈوب جاتا ہے. ان لوگوں نے جو حرکت کی ہے جانتے ہیں, خالی یہ فتوے سے خاموش نہیں ہے ہاں کہ اتنے پر ان لوگوں نے بس کیا ہے. میں پوری ہمارے پاس فائل ہے, ان لوگوں نے میرے متعلق کہاں کہاں کمپلینٹ کیا. میں آپ کو بتاؤں میں نے پورے کفر کو چیلنج کیا, گستاخان رسول کو چیلنج کیا, لیکن وہاں سے کوئی ہمارے اوپر اس طرح کے کیس نہیں آئے. لیکن یہی مسجد کے صدر نے کمشنر آف پولیس میں, ڈپٹی کمشنر میں, اور پھر یہاں پر اے سی پی کے پاس, ڈی سی پی کے پاس, اور پھر پارک سائڈ پولیس اسٹیشن میں, وقف بورڈ میں, سب جگہ کمپلینٹ میرے خلاف ڈال کے رکھا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, 2015 کی بات ہے یہ, جب ایک مردود خبیث گستاخ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بہت نازیبا کلمات بکتا تھا, کملیش تیواری. ہاں اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا تھا ہبلی میں. وہ احتجاج تاریخی تھا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر بھی جمع تھے. اب اس میں کچھ وائلنس ہوا تھا, ظاہر سی بات احتجاج میں ہوتا ہے. ہم اس کے بعد جو ہے کیس ہوئے تھے, اس میں ذمہ داروں میں جو ہے جو لوگ تھے تقریباً 20 لوگ تھے, ان میں میرا بھی نام ہے. وہ جو کیس ہوئے تھے وہ احتجاج میں وائلنس ہونے پر ایک گستاخ رسول کے خلاف میں کھڑا تھا, اور آج بھی میں کھڑا ہوں. ان کیسوں کو اس نے ذریعہ بنایا, اور سب جگہ یہ کہتا ہے کہ ان کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے, ان کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے, ان کے اوپر ہبلی میں کیسز ہیں. بھائی کوئی چوری کے کیس ہیں نہیں, آپ کی جو ہے وہ آپ یعنی آپ کو برخاست کر دیا گیا, کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیں, کسی کو ڈیمیج کرنا اور اس کی امیج کو خراب کرنا, میں تو اس کو چیلنج کرتا ہوں پھر. ہاں ان لوگوں نے جو آگے یعنی کیا قانونی جو قانونی کارروائی کرنی ہوگی وہ میں کروں گا. اچھا, جو قانونی کارروائی کرنی ہوگی وہ میں کروں گا. ٹرسٹ کے خلاف اور جو بھی لوگ ہیں دیکھیں, ابھی میں نے مان لیا یہ تمام چیزوں کو, کیونکہ اب میری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, میں دوسرے کاموں میں مصروف ہوں. ہمارا جو ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے. میں ان سے الجھنا نہیں چاہتا. ہاں جو پاکھنڈیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جب گستاخ رسول نرسنگھانند کے خلاف میں موبائلے کا چیلنج دیا, پورا ہندوستان کھڑا تھا ہمارے ساتھ, اور ان کمینوں نے اس بارے میں بھی جا کر کے کمپلینٹ کیا ہے. اس بارے میں بھی جا کر کے پولیس میں کمپلینٹ کیا ہے کہ یہ شخص ہم کو یہاں بھڑکا رہے ہیں اور یہاں فساد ہو سکتا ہے. یہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں تھے, پورے ہندوستان کھڑا تھا. بالکل. ہاں میں یہی چہرہ ان کا پورے ہندوستان بھر میں دکھانا چاہتا ہوں. فتوے کے مسئلے کو لے کر کے نہ بحث کریں, اصل ظالم تو یہ ہیں جو علماء میں بھی جو ہے لڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تھے مفتی سلمان اظہری صاحب جو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ان کی برخاستگی کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے, کیونکہ ان کی برخاستگی جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس میں جو پیمانہ لگایا جا رہا ہے, جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ویڈیو کا مسئلہ ہے, لیکن ویڈیو کے مسئلے سے کہیں آگے بڑھ کر معاملے کو مفتی سلمان اظہری نے آپ کے سامنے پیش کیا. دیکھتے ہیں, میں عوام اہل سنت سے یہی گزارش کروں گا کہ کبھی بھی دینی منصب کو ایسے ہاتھوں میں جانے نہ دیا جائے جو شریعت کا اور دین کا مذاق اڑاتا ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو شریعت کا اور دین کا مذاق یہ یہاں پر موجود جتنے علماء پڑھاتے تھے ان کو اس طرح سے ارے ترے جس طرح سے ایک عام آدمی کو بلاتے ہیں اس طرح علماء اور حفاظ کو بلاتے ہیں نام بگاڑ کر کے. ہاں اس پر بھی میں ان کو ڈانٹتا رہتا تھا, تنبیہ بھی کرتا رہتا تھا. علماء میں سے ایک کا بھی ادب نہیں کرتے, کسی کا ادب نہیں کرتے. یہ جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کو ہی نام لے کر کے جیسے چھوٹے بچے کو بلاتے اس طرح سے بلاتے ہیں لوگ. ہبلی کیس کے تعلق سے بھی آپ کا کچھ معاملہ؟ ہاں اب ایک بات یہ بھی میں بتاؤں آپ کو, ایک بات کہ نفرت میں آدمی اس قدر ڈوب جاتا ہے. ان لوگوں نے جو حرکت کی ہے جانتے ہیں, خالی یہ فتوے سے خاموش نہیں ہے ہاں کہ اتنے پر ان لوگوں نے بس کیا ہے.
میں پوری ہمارے پاس فائل ہے، ان لوگوں نے میرے متعلق کہاں کہاں کمپلینٹ کیا. میں آپ کو بتاؤں، میں نے پورے کفر کو چیلنج کیا، گستاخان رسول کو چیلنج کیا، لیکن وہاں سے کوئی ہمارے اوپر اس طرح کے کیس نہیں آئے. لیکن یہی مسجد کے صدر نے کمشنر آف پولیس میں، ڈپٹی کمشنر میں، اور پھر یہاں پر اے سی پی کے پاس، ڈی سی پی کے پاس، اور پھر پارک سائڈ پولیس اسٹیشن میں، وقف بورڈ میں، سب جگہ کمپلینٹ میرے خلاف ڈال کے رکھا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، 2015 کی بات ہے یہ، جب ایک مردود خبیث گستاخ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بہت نازیبا کلمات بکتا تھا، کملیش تیواری. ہاں، اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا تھا ہبلی میں. وہ احتجاج تاریخی تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر بھی جمع تھے. اب اس میں کچھ وائلنس ہوا تھا، ظاہر سی بات احتجاج میں ہوتا ہے. ہم اس کے بعد جو ہے کیس ہوئے تھے، اس میں ذمہ داروں میں جو ہے جو لوگ تھے، تقریباً 20 لوگ تھے، ان میں میرا بھی نام ہے. وہ جو کیس ہوئے تھے وہ احتجاج میں وائلنس ہونے پر ایک گستاخ رسول کے خلاف میں کھڑا تھا، اور آج بھی میں کھڑا ہوں. ان کیسوں کو اس نے ذریعہ بنایا، اور سب جگہ یہ کہتا ہے کہ ان کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے، ان کے اوپر ہبلی میں کیسز ہیں. بھائی کوئی چوری کے کیس ہیں نہیں، برخاست کی جو ہے وہ آپ یعنی آپ کو برخاست کر دیا گیا، کیا آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیں، کسی کو ڈیمیج کرنا اور اس کی امیج کو خراب کرنا، میں تو اس کو چیلنج کرتا ہوں. پھر ہاں، ان لوگوں نے جو آگے یعنی کیا جو قانونی کارروائی کرنی ہوگی وہ میں کروں گا. اچھا، جو قانونی کارروائی کرنی ہوگی وہ میں کروں گا ٹرسٹ کے خلاف، اور جو بھی لوگ ہیں. دیکھیں، ابھی میں نے مان لیا یہ تمام چیزوں کو، کیونکہ اب میری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، میں دوسرے کاموں میں مصروف ہوں. ہمارا جو ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے. میں ان سے الجھنا نہیں چاہتا. ہاں، جو پاکھنڈیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جب گستاخ رسول نرسنگھانند کے خلاف میں موبائلے کا چیلنج دیا، پورا ہندوستان کھڑا تھا ہمارے ساتھ، اور ان کمینوں نے اس بارے میں بھی جا کر کے کمپلینٹ کیا ہے. اس بارے میں بھی جا کر کے پولیس میں کمپلینٹ کیا ہے کہ یہ شخص ہم کو یہاں بھڑکا رہے ہیں اور یہاں فساد ہو سکتا ہے. یہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں تھے، پورے ہندوستان کھڑا تھا. بالکل. ہاں، میں یہی چہرہ ان کا پورے ہندوستان بھر میں دکھانا چاہتا ہوں. فتوے کے مسئلے کو لے کر کے نہ بحث کریں. اصل ظالم تو یہ ہیں جو علماء میں بھی جو ہے لڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تھے مفتی سلمان اظہری صاحب، جو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ان کی برخاستگی کو جو ہے وہ چیلنج کریں گے، کیونکہ ان کی برخاستگی جو ہے وہ درست نہیں ہے. اس میں جو پیمانہ لگایا جا رہا ہے، جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ویڈیو کا مسئلہ ہے، لیکن ویڈیو کے مسئلے سے کہیں آگے بڑھ کر معاملے کو مفتی سلمان اظہری نے آپ کے سامنے پیش کیا.